علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذوقار، ہم نے پچھلی مجلس میں گفتگو کی تھی نوافل کی اہمیت پر، تو یہ تھی مطلقاً نوافل کی اہمیت پر گفتگو۔ تو اس میں 5 نمازوں کے درمیان جو نوافل ڈسکس ہوئے تھے، فجر کے نفل یا سنت، ظہر کے نفل یا سنت، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح یہ سب کچھ ڈسکس ہوا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ جو مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام کا طریقہ کہ آپ کس وقت ادا کیا کرتے تھے اور کیسے ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ بیان کریں گے کہ فجر کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت رہی ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان رکعات میں آپ کیا پڑھتے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے شیخ محسن میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے کچھ بھائی کنفیوز ہیں ان معاملات میں کہ فرض، سنت، واجب، وتر، اگر فرق کیا ہے ان چیزوں میں، یہ کیا ہوتی ہے، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، واجب کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات اسی تفصیل سمجھا دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیخ احمد، فرض جو اللہ نے قرآن مجید میں فرض کر دیا، اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ یا اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یہ فرض ہو گیا، حکم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کتبہ مطلب لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ فرض ہو گیا، یعنی لکھ دیا گیا ہے کا مطلب ہے تم نے کرنا ہی کرنا۔ کتبہ اے فریضہ، یعنی فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو یہ فرض کا دوسرا لفظ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور محدثین کرام میں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں، جو فقہا کرتے ہیں، چاہے ان کی اپنی اصطلاح، وہ فقہائے احناف کے ہاں۔ اچھا ٹھیک ہو، باقی فقہا جو ہیں ان کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی چیز۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہ گیا سنت۔ سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نفل، سنت، نفل، مستحب۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام نووی شافعی فقہا میں سے بہت بڑے فقہا ہیں، فقیہ ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت بڑے فقہا میں سے۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے، اور مشہور ہے اور بڑی جاندار شرح لکھی ہے۔ امام نووی المجموع شرح المہذب، جو فقہ شافعی کا جو متن ہے المہذب، اس کی شرح لکھی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ان السنت والنفل والتطوع والمندوب والمرغب فیہ والمستحب الفاظ مترادفۃ، یعنی سنت، نفل، تطوع، مستحب، مستحب لفظ، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ یعنی فقہائے احناف کے علاوہ جو علماء باقی فقہا ہیں، محدثین ہیں، وہ سنت، نفل، مستحب، تطوع، ترغیب دی گئی، اس طرح کے الفاظ کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں۔ جو فرض یعنی یا واجب کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو وہ ان الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب بعد میں شیخ یہ ایک کیٹیگری بنتی ہے، اور میں ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم فقہا کے کوئی منکر نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی کسی عالم کی کسی بات کا رد کیا جائے یا اختلاف پہ رائے کی جائے اس سے، تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اہل علم کے ہاں، اہل دین کے یہاں اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، اور اختلاف زندگی کا حسن ہے۔ گھر میں 2 بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو دینی معاملات میں جو قطعی معاملات میں نہیں ہیں، فروعی معاملات ہیں، وہاں ایک رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور منہج کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو شیخ محسن، ہاں تو فقہا سے ہی ہم دین سمجھتے ہیں، بالکل، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے محسن ہیں، ایک ہی فقیہ سے آپ نے ہر چیز سمجھنی ہے، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ٹھیک، ہم نے فقہا سے ہی سمجھنا ہے، ہم نے کوئی نئی رائے نہیں دینی، ہم یعنی نے ایک رائے کو فرد واحد کو ہم نے اپنا پیشوا نہیں بنانا،
ہم نے من حیث المجموع جتنے فقہا ہیں اسلام کے سب کی آراء دیکھنی ہے، سب کو دیکھنا ہے کہ وہ کہتے کیا کیا کہتے ہیں. تو ہم فقہا کے کوئی منکر نہیں ہیں، ان کی آراء. تو امام نبوی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ ماشاءاللہ نفل. عثمان بھائی ماشاءاللہ 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 لیں شیخ لیں آپ شاید لیں. یہ شیخ گجریلا گجریلا شیخ ماشاءاللہ عثمان بھائی کا گھر کا ذائقہ منفرد لباس، منفرد ذائقے اور منفرد مجلس، مستحب مجلس. تو امام نبوی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں الفاظ میں مترادف ہیں، ایک جیسی ہیں. آپ اس کو سنت کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. اب شیخ یہ مسئلہ ہے کہ اس کی کیٹیگری بنتی ہے بعد میں. وہ کیٹیگری یہ ہے کہ بعض کو کہا اس کو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں تقسیم کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ کیسے بنتی ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کیسے بنتی ہے؟ مؤکدہ کا معنی ہے تاکید والی، یعنی تاکیدن ایک کام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت زیادہ کرتے تھے، تاکید ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جن سے بہت زیادہ اہمیت واضح بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جی لیکن وہ فرض نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. فرض کے علاوہ ایک چیز ہے جس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، وہ مؤکدہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایک عمل آپ نے کیا ہے اور آپ نے ہمیشہ کیا ہے، چھوڑا کبھی نہیں. چھوڑا کبھی نہیں، یعنی آپ کو بڑا پسند ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت محبت سے کرتے ہیں، وہ مؤکدہ ہو جاتی ہے. اور شیخ اس میں ہے کہ وہ آپ عبادتاً کرتے ہو. ایک عمل ہے کہ وہ دنیاوی معاملے کا عمل ہوتا ہے، یعنی آپ کھانا یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک عادات ہے آپ کی، وہ نہیں. ایک عبادت یعنی دین میں ایک طریقہ رائج ہے، یعنی نماز ہے. مثلا نماز ایک عبادت ہے. ٹھیک ہو. تو عبادت میں آپ ایک کام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. بالکل. فقہا نے اس کو سمجھانے کے لیے لفظ مؤکدہ استعمال کر دیا. صحیح ہو گیا. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جن احادیث میں تاکیدن آ رہا ہے وہ مؤکدہ بن جائیں گی. جس دن میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ غیر مؤکدہ ہو جائیں گی. یا آپ نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، وہ غیر مؤکدہ وہ ہو جائیں گی ایسی کہ وہ لمن شاء یعنی جو چاہتا ہے پڑھ لے، اگر نہیں چاہ رہا تو کوئی بات. اچھا سنن فجر جو ہے، جو فجر کی لوگ سنتے ہیں، جی شاہ، وہ ان کی فضیلت کیا ہے اور کیا وہ موقع آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی شیخ، جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے شیخ، سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے، اب دیکھیں سنت فجر پر نوافل کا اطلاق ہو رہا ہے، سنت فجر کو نفل بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہی بات جو حافظ نووی رحمہ اللہ نے وہ بات آپ ثابت ہو گئی. بالکل. یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نوافل میں سے کسی نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مواظبت اور لگاؤ نہیں رکھتے تھے جتنا آپ صبح فجر سے پہلے کی 2 رکعت پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ اس کی طرف ترغیب رکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں. تو اس ہم نے بعض علماء کو دیکھا ہے کہ وہ سفر میں بنا فجر کی 2 سنتے نہیں چھوڑتے. جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت ہیں وہ سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑی. اللہ، یعنی کہ ان کی اتنی اہمیت ہے کہ سفر میں جب نفل معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرض بھی معاف ہو جاتا ہے آدھا، وہاں بھی فجر کی 2 سنتے رسول اللہ نے ضرور پڑھی. اس کی وجہ ہے شیخ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ہی بتاتی ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا جہان کی ایک چیزیں ایک سائڈ پہ ہوں،
زمین آسمان کر و فر دولت سب کچھ ایک طرف. اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کو یہ کہا جائے کہ 2 رکعت فجر کی پڑھ لو یا یہ لے لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ 2 رکعت پڑھوں گا. سبحان اللہ. اور وہ یعنی چھوڑ کہ دوں گا. ایک طرف ساری دنیا، آپ بھی ابراہیم بھائی اس میں، تو ایک طرف فجر کی 2 رکعت، کھانا تو پینا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک فجر کی 2 رکعت ایک طرف ہو تو تو میں میں فجر کی 2 رکعت کو قبول کروں. خیر من الدنیا وما فیہا، اس سے بہتر. دنیا اور دنیا میں جو بہتر ہے فجر کی 2 رکعت. اور یہ الفاظ، یہ حدیث ان الفاظ سے بھی آئی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، لہما احب الی من الدنیا جمیعا. سبحان اللہ. یعنی یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ 2 اللہ رکعت. اللہ اللہ. فجر کی 2 رکعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. اچھا تو سامعین حضرات، بات لمبی ہو رہی ہے، تو ہم فجر کی سنتوں سے متعلقہ دوسرے مسائل کو اگلے سیکشن پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.